اللہ نبی پاک پر درود پڑھا جا رہا ہے، بآواز بلند پڑھیں گے تو یہ در و دیوار، یہ تمام فضائیں درود پڑھنے کی گواہ ہو جائیں گی۔ مل کر بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جناب کامران کسوری صاحب، ان کے اہل خانہ اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کروں گا۔ کچھ ہی دنوں پہلے پی ایف میوزیم کی ایک محفل میں کامران بھائی سے ملاقات ہوئی، کچھ پرانی یادیں بھی تازہ ہوئی، اور وہیں یہ پلان بنا کہ کامران بھائی کا کہنا تھا کہ مجھے بھی ایک ایسی محفل ہے۔ چند دنوں کے نوٹس پر اتنی عظیم و شان عالی شان محفل اور اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول کا جمع ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، اللہ کریم نبی پاک کے ذکر خیر کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ آج جس موضوع پر میں نے چند منٹ آپ کے لینے ہیں، مجھے اندازہ ہے وقت کافی ہو گیا ہے، ماشاءاللہ طویل فہرست تھی ثنا خانوں کی، اور اب اتنا نہیں اجازت دیتا کہ کوئی لمبا چوڑا بیان کیا جائے۔ میں مختصراً اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبلہ علامہ بشیر فاروقی صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں، ان کی پرکیف اور پرذوق دعاؤں پر ہمارا یہ اجتماع، ہماری یہ محفل اختتام پذیر ہوگی۔ آپ کی توجہ ہوگی تو مجھے امید ہے کہ میں جو میسج لے کر آیا ہوں، جو بات مجھے کنوے کر رہی ہے، وہ میں کرنے میں کامیاب ہوں گا۔ ہم بات کریں گے کائنات جب یہ سٹارٹ ہوئی، دنیا کی جب یہ ابتدا ہوتی ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق فرمائی، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور جب ارادہ فرمایا کہ حضرت آدم کو پیدا کرنا ہے تو حضرت عزرائیل کو یہ حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آئے۔ جب یہ زمین سے مٹی لینے آتے ہیں تو زمین جو اوپری پرت ہے، جتنی پرت مٹی کی لیئر وہ ساری ان کی مٹھی میں آ گئی۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت عزرائیل جب وہ مٹھی لے کر آتے ہیں، مٹی کی 60 رنگوں کی اور مختلف کیفیتوں کی وہ مٹی ہے، سرخ زرد نرم سخت تلخ شیرین نمکین اور پھیکی، ساری کیفیتوں والی مٹی آتی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وجہ یہ ہے، تفسیر ساری میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہم سب آدم کی اولاد، کوئی میٹھا ہے، کوئی نمکین ہے، کوئی کڑوا، کوئی کالا ہے، گورا ہے۔ یہ زمین کی اس مٹی کی مختلف کیفیتوں کا اثر ہے کہ سب ہیں اولاد آدم، مگر اولاد آدم مختلف کیفیتوں کے لوگ ہیں۔ حضرت آدم کا جلا بنا دیا گیا، جنت کے دروازے پر اسے دیا گیا۔ فرشتوں نے پہلی بار ایسی مخلوق دیکھی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی۔ تو فرشتوں نے آپس میں بات کی کہ اگر اللہ نے اس کو ہم سے افضل قرار دیا تو ہم پھر بھی رب کی بات مانیں گے۔ شیطان کہتا ہے، جو معلم الملک تھا، جو فرشتوں کا بھی استاد تھا اس زمانے میں، اللہ کی بارگاہ میں شیطان مرتبہ کیا تھا؟ عزازیل کہلاتا تھا۔ شیطان تو بعد میں ہوا نا، جنت کا خزانچی رہا، استاد رہا، اور شیطان جب اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش ہوتے تھے تو وہ اسی لائن میں نوری مخلوق کے ساتھ کھڑا ہو کر بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ اتنا بڑا مرتبہ تھا اس کا۔ علماء کہتے ہیں زمین کوئی حصہ باقی نہ بچا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اتنے ہزار سال کی عبادتیں کی، اگر شیطان کہتا ہے اس کو مجھ پر مقدم قرار دیا گیا تو میں نے اپنا سربراہ، میں نے اپنا سردار نہیں مانا۔ اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مبارک جو ابھی جس پہ روح نہیں ہوئی، جو مٹی کا پتلا تھا، اس پر تھوک دیا
تکبر میں آ کر غرور میں آ کر اس پتلے پر تھوک دیا۔ اب میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں۔ تفسیر روح البیان میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو ناف میں جو جگہ ہے نا، یہ پہلے یہ ناف کا سوراخ نہیں تھا۔ اللہ نے جو کمپلیٹ حضرت آدم کا پتلا بنایا تھا، وہاں یہ ناف کی جگہ تھی۔ وہی جگہ ہے جہاں شیطان نے تھوکا تو اس مٹی کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ مگر اس مٹی کا ہوا کیا؟ اس مٹی سے کتا بنایا گیا۔ علماء کہتے ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں: انسان کے قریب ہو جاتا ہے، مانوس بھی بڑا ہوتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، اور کبھی کبھی کاٹ بھی لیتا ہے۔ کہ اس مٹی پر ہاتھ لگے ہیں، اور کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال اب حضرت آدم کی اس پتلے کے اندر روح کو داخل کیا گیا۔ پہلا جملہ جیسے ہی زبان تک روح پہنچی، ناک تک روح پہنچی، آپ کو چھینک آئی، آپ کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا الحمدللہ، اور رب عز و جل نے جواب دیا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ اب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ اب یہ بڑی یونیک بات ہے کہ یہ سجدہ کب ہوا تھا؟ یاد رہے یہ کوئی 2 4 5 منٹ کا سجدہ نہ تھا، یہ جمعہ کا دن تھا، اور جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل سجدے میں چلے گئے، پھر حضرت میکائیل گئے، حضرت اسرافیل گئے، حضرت عزرائیل، اور پھر سارے مقرب فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ یہ جمعے کے روز وقت زوال سے لے کر عصر تک کا سجدہ ہوا تھا، فرشتے سجدے میں رہے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ عبادت گزار تھا، خوبصورت تھا، مرتبہ بھی تھا، درجہ بھی تھا، فیم بھی تھا، سب کچھ تھا جو دنیا میں جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، مگر انکار کیوں کیا؟ اس نے فلسفہ کیا پیش کیا؟ میرا آج کا میسج یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے اس نے حضرت آدم کو دیکھ کر کیا کہا؟ وہ کہتا ہے انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، I am better than him۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اچھا ابلیس نے کتنی بار تکبر کیا؟ ایک ہی بار کیا نا، ایک ہی بار بات نہ مانی، اینڈ رزلٹ کیا آیا؟ یاد رہے کہ اس کی ساری حسین صورت تکبر کی وجہ سے سیاہ ہو گئی، ساری عبادتیں برباد ہو گئیں، اللہ کی بارگاہ میں جو مرتبہ آتا سب ختم ہو گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اسے کیا فرمایا رب نے؟ اللہ فرماتا ہے فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ قرآن کہتا ہے تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ صبح قیامت تک شیطان پر لعنت کیوں ہوگی؟ کہ اس نے پراؤڈ کیا تھا، اس نے تکبر کیا، اللہ کا حکم نہ مانا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں، اور جو مجھے اس وقت سوشل میڈیا پہ لائیو سن رہے ہیں، جہاں جہاں آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ کائنات کا سب سے پہلا انسیڈنٹ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کائنات کے اس انسیڈنٹ کے بعد رنگ ہی بدل گیا دنیا کا، اللہ کا دشمن وجود میں لے آیا، اللہ کا دشمن سامنے آ گیا، اور شیطان نے اللہ سے دشمنی کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات آگے بڑھے۔ مگر سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ تکبر یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے، یعنی تکبرانہ لباس پہنے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ غور کیجئے، یہ چھوٹی بیماری نہیں۔ آج کل بڑی ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، آج کل بڑے لوگ
کوشش کرتے ہیں کہ ہارٹ ڈیزیز نہ ہو جائے، ڈائگنوز کرواتے ہیں کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر نہ ہو جائے، جناب کسی طرح دل محفوظ رہے. اچھی بات ہے آپ کو اپنے دل کا خیال ہے، مگر دل کی یہ بیماریاں بڑھ گئیں تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ وہ دل میں اگر یہ بیماریاں ہیں تو جان چلی جائے گی نا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. بیماری تو بعض صورتوں میں رحمت بتائی گئی کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جس بیماری کی میں بات کر رہا ہوں اگر وہ کسی کے دل میں ہے. بچپن سے ایک حدیث آپ سن رہے ہیں، سب کو یاد ہوگی، اب میں جب پڑھوں گا تو سب کو یہ حدیث یاد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حدیث سنی ہے؟ رائی کا دانہ کیوں فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ایگزامپل دینے کے لیے کہ رائی کا دانہ ڈاٹ اتنا سا ہوتا ہے، پکڑ نہیں سکتے، گر جائے تو نظر نہیں آتا، اتنا سا بھی تکبر ہوگا تو جنت نہ ملے گی. ادھر تو پورے دل تکبر سے بھرے ہوئے لوگوں کے، کیسے اللہ سے امید رکھتے ہیں؟ ذرا سوچئے. اور اب میں آپ کو تکبر کی تعریف بتاتا ہوں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں تکبر ہے کیا؟ میں تو نہیں کرتا، آئی ایم ویری ہمبل، میں تو بڑا لوگوں کے لیے بچ جاتا ہوں. ٹوڈے آئی ول گیو یو ایگزامپلز. ایکچولی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب یہ باتیں ہم سنتے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. پہلے میں تکبر کی ڈیفینیشن، واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ، پہلے یہ سمجھ لیں. تکبر کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے پر فوقیت دے، سپیریئر سمجھے، یہ مجھ سے کم ہے، میں اس سے زیادہ ہوں. یہی تو کیا نا شیطان نے. ایک ہی جملہ یاد کر لو، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہی کہا تھا شیطان نے. اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں سے سپیریئر کہاں کہاں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے تو میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں، چیک کرتے جائیں. جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں پلیز توجہ دیجئے گا، میں آپ کی زیادہ دیر نہیں لوں گا، مگر میں آج آپ کو ایک ایسی بیماری کا بتانے آیا ہوں کہ وہ دل میں رہ گئی تو وہ باقی بیماریاں انسان کی جان لے سکتی ہیں، یہ ایمان لے سکتی ہے. ہمارا ایمان حفاظت میں رہے. آج نبی پاک کے اس میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں نا، دل تو صاف ہو جائے، میلاد کی یہ خیرات تو لے کر جائیں کہ ہم دل سے تکبر کو پاک کر کے جائیں. تو اب تکبر کب کم ہم کر جاتے ہیں، میں 5-6 ایگزامپلز دوں گا کہ انسان کیسے تکبر کرتا ہے. ایک مثال یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے جب میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے نہ ہوں تو اس کو برا فیل ہو. یار میں گیا کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے نا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے بہتر ہوں، ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. ایک بار نبی پاک، اب میں اس کی بات کرتا ہوں جس کا کلمہ پڑا ہے، جو عرش کے مہمان ہیں، جن کے سبب کائنات بنی ہے. نبی پاک ایک بار اپنے کمرے سے باہر آئے تو ایک اعرابی گاؤں کا رہنے والا نبی پاک کے روب نبوت، جلال نبوت کو دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا. نبی پاک فرماتے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں ایک عورت، عربی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی ہے. ایک بار نبی پاک اپنے گھر سے باہر آئے، صحابہ کرام ادب سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑا ہونا چاہیے تھا. نبی پاک کا ادب نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ مگر آقا فرماتے میرے لیے یہ نہ کیا کرو، میں نہیں چاہتا تم سے کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں. ایک بار میرے آقا کے جوتے مبارک کے تسمے کھل گئے. ہائے ہائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ نالین مصطفیٰ کو ہاتھ لگا کر تسمے باندھنے کا کسی کو موقع ملے. ایک صحابی کہتے حضور میں آپ کے جوتے کے تسمے باندھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں یقیناً تم باندھ سکتے ہو، مگر میں نہیں چاہتا کہ میں کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں. ایک وہ آقا ہیں جو رب کے حبیب ہیں. لک ایٹ دا اسٹیٹس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. پیارے آقا ریزن آف دا آل کریشن ہے، مگر ان کا حال یہ ہے اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تھوڑا سا نام ہو جائے، تھوڑے سے پیسے مل جائیں، تھوڑا سا اقتدار مل جائے تو پیری زمین پہ نہیں رہتے. دوسری مثال، اب اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میں کہیں جاؤں نا تو لوگ مجھے سلام کریں، میں سلام میں پہل نہ کروں، یہ تکبر کی نشانی ہے. اگر آپ کے دل میں ایسا پلیز. اچھا یہاں ایک بات میں بڑی، شیطان اتنا مردود ہے ہی مردود، شیطانی کی بات ہو رہی ہے کہ میں جو یہ بیان کر رہا ہوں نا، شیطان ایسے موقع پہ پتہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوگا، ہاں یہ مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بندہ ایسے ہی کرتا ہے. کسی اور کا نہیں سوچنا ہے. جتنے بھائی مجھے سن رہے ہیں، جتنی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، خدا را اپنے آپ سے بات کرو. میں اپنے آپ سے بات کروں، آپ اپنے آپ سے بات کریں کہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ نہیں. کسی کے پاس کیا اس کی اور رب وہ جانے، رب جانے نا. میں کسی کے دل کو کیسے چیک کر سکتا ہوں کہ اس کی کیا نیت ہے؟ میں اپنی بات کروں کہ جب میں کہیں جاتا ہوں
تو مجھے میرا دل ہوتا ہے لوگ سلام کریں، میں سلام میں پہل نہ کروں. یہ تکبر کی نشانی ہے. اب یہ انداز تو ہمارا ہے. اب چلتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. میں آپ کو انشاءاللہ پارے آقا کا سیرت کا ایک ایک پہلو بھی بتاتا جا رہا ہوں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب بھی نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے نا، پیارے آقا خود سلام میں پہل فرماتے ہیں. ایک بار صحابہ کہتے ہیں ہم نے پلان کیا، ڈیلیبریٹلی پلان کیا کہ ہم جائیں گے اور نبی پاک کے سلام کرنے سے پہلے ہم سلام کریں گے. آقا ہمیں موقع ہی نہیں دیتے سلام میں پہل کرنے کا. اللہ اکبر. وہ شخص کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں جب نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، اس سے پہلے کہ ہم سلام کریں نبی پاک نے پھر سلام میں پہل فرما دی. اور اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں نا، ایمان تازہ ہو جائے گا. اچھی لگے بات تو 2 رکعت نفل شکرانے کے ضرور پڑھنا. سنو، علماء کہتے ہیں یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. آج بھی روضہ رسول پر جب کوئی غلام جاتا ہے، کوئی امتی جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے، نبیوں کے آقا جناب رحمت للعالمین کی عادت کریمہ ہے اپنے امتی کو سلام میں آپ ہی پہل فرماتے ہیں. اللہ یا رسول، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ. مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا. مدنی مدینے والے، ارے آقا سلام میں پہل کریں اور غلام کہے کہ میں سلام کروں، لوگ مجھے سلام کریں. اپنے دل سے پوچھو، ارے ابلیس نے یہی تو کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. کہیں تمہارے دل میں تو یہ تکبر نہیں آ گیا؟ سبحان اللہ. علماء نے تکبر کا علاج بھی یہ بیان کیا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دل سے تکبر دور ہو جائے، جس کو جانتا ہے جس کو نہیں جانتا سب کو سلام میں پہل کرے، اللہ دل سے تکبر کو پاک کر دے گا. ایک آپ کو جس کو کہتے ہیں نا لیبارٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے آج، میں آپ کو ایک اور ٹیسٹ دیتا ہوں. چیک کرو اپنے آپ کو، کسی اور کو نہیں. کسی اور کے لیے فتویٰ مت لگاؤ، اپنے دل سے میں اور آپ بات کر رہے ہیں. ایک اور خیال یہ آتا ہے انسان کو، یار میرے برابر میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں بیٹھنا چاہیے، غریب آدمی نہیں بیٹھنا چاہیے. میلے کچیلے کپڑوں والا، کوئی ہمارا ملازم ہے، کوئی غریب رشتہ دار قریب آ کے بیٹھ جائے تو پوچھو دل میں کیا ہوتا ہے. یہ قدر بیٹھ گیا میرے ساتھ. بلکہ اتنی بھی جرت ہوتی ہے لوگوں میں، اٹھا دیتے ہیں. اٹھے جناب آپ کہاں پر؟ ادھر کیوں؟ ادھر بیٹھو، تمہاری یہ جگہ ہے. استغفر اللہ. اللہ کے بندے اور نبی پاک کے امتی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. میرے آقا جب سفر پر جاتے، سواری پر اپنے حبشی غلام کو ساتھ بٹھا لیا کرتے. کبھی آقا کے آگے وہ بیٹھتا، کبھی نبی پاک کے پیچھے وہ بیٹھتا. ارے کسی اور کی بات کیوں کروں، نواسہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک بار مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، زمین پر بیٹھ کر کچھ فقراء، کچھ فقیر لوگ، غریب لوگ اپنے سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے. کہا اے نانائے، اے نواسہ رسول، ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کر کھا لو. اللہ اکبر. آپ نے یہ نہ کہا تم فقیر، میں نبی کا نواسہ تمہارے ساتھ روڈ پر بیٹھ کر کھاؤں گا. آپ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے. کہتے ہیں بات یہ ہے، کھا تو لیتا مگر میں آل رسول ہوں، میں صدقے کا کھانا نہیں کھا سکتا. مگر اب مجھ سے ایک وعدہ کر لو، کل تم نے میرے گھر آنا ہے. اللہ اکبر. ان فقراء کو امام حسن نے اپنے گھر بلایا، اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اپنے گھر کا کھانا انہیں کھلایا. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. بات کرتے ہو پنجتن کا غلام ہوں اور غریب کو بٹھانا پسند نہیں کرتے. کسی کو اپنے ساتھ بیٹھ کیسے گیا ہے؟ میری ٹیبل پر تم کیسے آ گئے؟ میرے دسترخوان پر کیسے کھاؤ گے؟ بنی اسرائیل کا واقعہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ جہاں جاتا تھا اس کے ساتھ ایک بادل چلتا تھا. اتنا عبادت گزار. ایک گناہگار شخص نادم ہوا، کہنے لگا میرے پاس تو نیکی کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے. یہ کتنا نیک ہے، جدھر جاتا ہے بادل ساتھ چلتا ہے. ایسا کرتا ہوں جا کر اس نیک بندے کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، اللہ کی رحمت اس پر برسے گی، چند چھینٹے مجھ پر بھی پڑ جائیں گے. عاجزی تھی، انکساری تھی، ندامت تھی، شرم تھی. جا کر اس نیک بندے کے برابر میں بیٹھ گیا. اس نیک بندے کے دل میں کیا خیال آیا؟ اس نیک بندے کے دل میں خیال آیا میں کدھر اور یہ کدھر؟ میں اتنا نیک کہ بادل ساتھ چلتا ہے اور یہ گناہگار میرے برابر میں ہے. اس نے پتہ کیا کیا؟ اس کہتا کھڑے ہو، ادھر کدھر، آگے بڑھو، میرے ساتھ نہ بیٹھو. جسٹ ایک جملہ کہا. اب پتہ کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ گناہگار اٹھ کر گیا، بادل اس کے ساتھ جانے لگ گیا.
उस जमाने के नबी पर वही भेजी गई कि जाकर अब दोनों से कह दो कि अपने आमाल दोबारा से शुरू करें। वो गुनाहगार नादिम था, शर्मसार था, शर्म की वजह से मैंने उसके गुनाह माफ कर दिए। और ये जो नेक बना फिरता था, दिल में तकब्बुर आया, उसे बता दो तेरी सारी नेकियां बर्बाद हो गई हैं। ये है तकब्बुर, सारी नेकियां पता भी नहीं चलेगा बर्बाद हो जाएंगी। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स बयान कर सकता हूं, मगर चूंकि वक्त काफी हो गया, मैं बताना ये चाह रहा हूं, वी हैव टू चेक आवर सेल्फ कि कहीं दिल के किसी कोने में ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरों से अपने आप को बेहतर समझने लग गया हूं। एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं इलाज की तरफ आऊंगा। एक और एग्जाम्पल यह है कि जब कोई गरीब बुलाए, मुलाजिम बुलाए, गरीब रिश्तेदार कहे कि हुजूर हमारे घर पे बच्चे की शादी है, नियाज रखी है, आप आएंगे? तो जवाब क्या होता है? नहीं यार, तुम्हें पता है मैं कितना बिजी हूं, मेरे पास कहां टाइम होता है, मैं नहीं आ सकता। और जब कोई अमीर बुलाए, कोई साहिब सरवत बुलाए, तो फौरन पहुंच जाते हैं। क्यों जनाब? ये फर्क क्यों है? अपने दिल से पूछिए। किसी पे दोबारा कहूंगा, कोई और याद नहीं आना चाहिए कि वो भी तो जाता है अमीरों के यहां। मैं खुदारा आपको और मुझे अपने आप को समझाने आया हूं कि जब कोई अमीर साहिब सरवत बुलाए, मैं पहले पहुंचूं। ना बुलाए तो दिल में गम भी होता है, यार सबको बुलाया, मुझे कार्ड नहीं आया कामरान भाई का, सबको बुलाया, मैं रह गया, क्यों तकलीफ हुई? सारी दुनिया में और भी जगहों पर गरीबों की महफिल हुई, वहां जाने का टाइम नहीं था, वहां किसी की शादी में नहीं जाते। अपने दिल से पूछें। मैं वल्लाह कहता हूं, बड़े बड़े यहां साहिब सरवत बिजनेसमैन बैठे, साहिब इक्तदार बैठे, मैं आपको एक मशवरा देता हूं, एक बार कभी किसी मुलाजिम के घर चले जाना और उसकी दाल रोटी खा लेना, सारी जिंदगी याद रखेगा कि मेरे साहब मेरे घर आए थे बच्ची की शादी पर, मैं बीमार था, मेरी इयादत के लिए आए थे। अमीर आदमी के घर पे अगर यहां मिसाल के तौर पे पैर रखने की जगह नहीं है, 50 आदमी ना आए, कामरान भाई को पता भी नहीं चलेगा कि कौन आया कौन नहीं आया, बहुत बड़ा मजमा है। मगर उसके घर पे आप चलकर चले जाओ, उस सारी जिंदगी दुआएं देगा कि मेरी इज्जत रखी, मेरे साहब मेरे घर आए थे। खुदारा दिल जीतना सीखो। ये दुआएं जो होती है ना, ये बंदे के तूफान टाल देती हैं, परेशानियां दूर कर देती हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो क्लिप देखा था सोशल मीडिया पर, एक पुलिस वाले का बयान था कि मैं ईद के दिन थे हमारे वतन में, बदकिस्मती से अल्लाह हमारे वतन के हालात भी दुरुस्त कर दे। फारूक भाई बड़ी अच्छी, हम पीछे बैठे थे बात कर रहे थे कि अल्लाह इस महफिल के सदके हमारे शहर और हमारे मुल्क के हालात बदल दे। और वाकई जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें हैं, इंशाअल्लाह जरूर करम होगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि वो पुलिस वाला कहता है, ईद का दिन था, मेरी बच्ची बीमार, लेकिन गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई कि ईद की नमाज की सिक्योरिटी करनी है। मैं बीमार बच्ची को छोड़कर अस्पताल मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा हूं। 1000 आदमी आए ईद की नमाज पढ़ने, सबने आपस में मुलाकात की, ईद मुबारक दी, किसी एक ने भी मुझे ईद मुबारक नहीं कहा और रोने लग गया। क्या वो अल्लाह का बंदा नहीं, जिसको मैं जानूं उसी को सलाम करूं, जो मेरे 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 स्टेटस का है, मेरे खानदान का है, मेरे रिश्तेदारी में, उसी से बात करूं? मस्जिद में रोज जाने वालों, कभी मस्जिद के खातिम को रोक कर सीने से लगाया कि आज आपकी तबीयत कैसी है, सब ठीक तो है बाबा जान? यकीन करो, कभी किसी मस्जिद के खादिम, किसी बैंक या किसी स्कूल या किसी ऑफिस के चौकीदार जो दरवाजा खोलता है रोज आपके लिए, वो ड्राइवर जो आपको दरवाजा खोल के बिठाता है, वो खानसामा जो आपकी टेबल पर आकर प्लेट रख के खाना देता है, कभी खड़े होकर एक बार उसे सीने लगाकर पूछो तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसकी आंखों में तुम्हें आंसू नजर आएंगे, क्योंकि बहुत अरसे बाद किसी ने सीने लगाया होगा, बड़े दिनों बाद किसी ने तबीयत पूछी होगी। अरे लोग उन्हें इंसान ही नहीं समझते, हालांकि वो हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। याद रखो, नबी पाक जिसका कलमा मैंने और आपने पढ़ा है, जिनकी शान वो है कि अर्श जिसकी आमद का इंतजार करे, मेरे आका जब जन्नत जाए तो जन्नत सजाई जाए। हबशी गुलाम आते, अर्ज करते हुजूर आज हमारे घर पे आपकी दावत करनी है, हुजूर खाने में पुरानी चर्बी है, चंद खजूरें हैं, घर भी मदीने के कोने पर है। अल्लाह के हबीब फरमाते तुम्हारे घर भी आऊंगा। आका उसके घर जाते, पुरानी चर्बी चंद खजूरें भी तनावल फरमाते। हम कहते हैं गरीबों के लिए टाइम ही नहीं है। अपने दिल से पूछो, कहीं दिल में तकब्बुर तो नहीं आ गया? अगर ये तकब्बुर आ गया तो बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी। शैतान से ज्यादा इबादत गुजार नहीं हम लोग, उसने हजारों साल इबादत की है, मगर रांदाए दरगाह कर दिया गया, बर्बाद हो गया, मरदूद हो गया। अच्छा, अब मैं अपने बयान को कंक्लूजन की तरफ लाता हूं। बाज़ औक़ात जब ये तकब्बुर की बात होती है ना, तो दिलों में ख्याल ही आता है ये पैसे वाले तकब्बुर करते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, हम कहां तकब्बुर करते हैं। ये भी बड़ी गलत फहमी है। तकब्बुर के उलमा ने 8 रीजन लिखे हैं। तकब्बुर इल्म की वजह से भी आता है,
تکبر عبادت کی وجہ سے بھی آتا ہے، مال کی باری تو تیسرے نمبر پہ آتی ہے، تکبر اقتدار کی وجہ سے بھی آتا ہے، تکبر خوبصورتی کی وجہ سے بھی آتا ہے، تکبر طاقت کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ اب علم سے کیسے تکبر آتا ہے؟ کسی بندے نے دنیاوی علم حاصل کر لیا یا دینی، علماء بھی بن گئے، جی میرے مذہبی بھائی بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ، کیونکہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اگر آپ دینی علم بھی سیکھ گئے اور اس کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے کہ ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں، مجھے اتنا کچھ آتا ہے، تو یہ بھی تو تکبر ہے نا۔ علم اس لیے نہ سیکھو کہ لوگوں کو حقیر جاننے لگ جاؤ، اس لیے سیکھو کہ لوگوں کو بلا کر علم دین سکھائیں گے۔ علم بھی تکبر لاتا ہے۔ عبادت تکبر کیسے لاتی ہے؟ کوئی بندہ 5 ٹائم نمازی بن جائے، قرآن پڑھنے لگ جائے، پھر کہ دیکھو لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ تو یہی تو تکبر ہے کہ آپ نماز پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے۔ کیا پتہ اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ ایک بار سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے، ایک سرائے خانے پر رکے، دونوں باپ بیٹے سو گئے، پورا قافلہ بھی تھا، سب سو گئے۔ تہجد میں باپ بیٹے اٹھے اور نماز تہجد ادا کی۔ بات بڑی کمال کی ہے، تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سوئے ہوئے ہیں، کوئی نہیں اٹھا تہجد کے لیے۔ والد صاحب نے جو بیٹے کو جملہ کہا نا، اللہ کرے دل میں اتر جائے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو بہتر ہی تھا۔ آئی سمجھ میں بات ہے؟ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تہجد پڑھ لی، اب تجھے سارے حقیر لگنے لگ گئے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ عبادت کرو، روزے رکھو، حج کرو، نمازیں پڑھو، مگر دوسروں کو حقیر نہ سمجھو۔ مجھے کیا معلوم میری ساری عبادتیں کہیں منہ پہ نہ مار دی جائیں۔ ڈرتے رہو اللہ جو کیا قبول کر لے۔ مالک ناقص ہوں، کمزور ہوں، جیسی ٹوٹی پھوٹی ہے تیری شان کے لائق نہیں، یہ ٹوٹے سجدے تو نے ہی قبول کرنے ہیں۔ تھوڑے سجدے کر کے پھولے نہیں سماتے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، سخی صاحب بن جاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا، عبادت کرو اللہ کے لیے۔ اب آتے تیسری بات جس پر تکبر ہوتا ہے، وہ ہے مال۔ جس شخص کو مال پر تکبر ہے وہ سوچ لے جب چاہے رب یہ مال واپس لے سکتا ہے۔ دینے والی ذات تو اسی کی ہے نا۔ ہم نے پل میں کروڑ پتی کو کخ پتی ہوتے دیکھا ہے، کیسے یہ ساری چیزیں ہاتھ سے جاتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کبھی اس چیز پہ مت اتراؤ، اللہ نے دیا ہے، اب اس مال کا حق یہ ہے کہ غریبوں پر مدد کر کے ان کی عزت افزائی کی جائے۔ چوتھی بات، اقتدار۔ کوئی سیٹ مل جاتی ہے جب انسان کو تو اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے، وہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہو گیا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اب وہ اپنے اس روب میں ہی رہتا ہے۔ یہ کبھی مت سمجھنا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے۔ وہ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈرتے رہو، اگر اللہ نے کوئی مقام دے دیا، کوئی عزت دے دی، نبی پاک کی ایک دعا یاد کر لو جس کو اللہ نے عزت دی ہے نا، مال دیا ہے، شہرت دی ہے۔ آقا دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے زوال نعمت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بنی بنائی بگڑ جاتی ہے، سالوں میں عزت بندہ بناتا ہے، ایک دن میں چلی جاتی ہے، جناب منہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ میں یہاں ایک مشورہ دینا چاہوں گا، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، سیاسی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں۔ دیکھو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، عزت دی ہے، اقتدار دیا ہے، زندگی میں ایسی زندگی گزارنا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا حق تلف نہ ہو جائے، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ ورنہ میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ مظلوم کی دعا یہ عرش تک جاتی ہے، مظلوم کی دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کون ہے، اس کے ساتھ تو 2 ووٹر بھی نہیں ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ یاد رکھنا اگر تم نے ظلم کیا ہے اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو یہ دعا اب عرش تک جانی ہے، اب اللہ تک پہنچنی ہے، اب اس کے ساتھ رب نے ہونا ہے۔ اب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ اللہ زندگی بھر مجھے اور آپ کو ظلم سے محفوظ فرمائے، حق دبانے سے محفوظ فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو حقوق اللہ پورے کرتے نظر آ رہے ہیں، نمازی بھی بیٹھے ہیں، حاجی بھی بیٹھے ہیں، روزہ دار بھی بیٹھے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ دیٹس بریلینٹ، بڑی اچھی بات ہے، حقوق اللہ ضرور ادا کرنے چاہیے، مگر یاد رکھو حقوق العباد کا معاملہ مور سینسٹیو ہے۔ اللہ کی کوئی نافرمانی 70 سال تک کرے، ایک سچی توبہ کر لے، وہ رحمان ہے، وہ ایک بار میں سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر اگر کسی نے بندے کے حق دبائے ہیں، دل توڑا ہے، مال دبایا ہے، زمین پر قبضہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، اب اللہ سے بھی معافی مانگے۔ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا
رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ خدارا حقوق العباد کے بارے میں زیادہ ہمیں کیور کرنا ہے، زیادہ کانشیس ہونا ہے کہ کہیں یہ حق تلفیاں ہم سے نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکبر کسی صورت دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اب علاج بتا دیتا ہوں کہ علاج سب سے بڑا یہ ہے، وہ چاہے تکبر ہو، چاہے ریاکاری ہو، چاہے جو ہے وہ اپنے دل میں کوئی بھی برائی ہو، حسد ہو، آپ اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں، دعا مانگیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، مالک مجھے تکبر سے پاک کر دے، میرے دل سے حسد نکال دے، اللہ کبھی میں تیرے بندوں کا برا نہ چاہوں، مالک جو غلطیاں ہو گئی معاف کر دے، اب زندگی اپنی پسند کی گزارنے والا بنا دے۔ دنیا سے مجھے اور آپ کو سب کو جانا ہے، جانے سے پہلے اللہ اور اس کے بندوں کو راضی کر لینا، ورنہ وہاں جا کر کہیں نہ پھنس جائیں۔ ایک بار نبی پاک نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ یہی سوال میں آپ سے اگر کر لوں کہ بتائیں غریب مفلس کون ہے، آپ نے بھی یہ جواب دینا جس کے پاس پیسے نہیں۔ صحابہ کرام نے بھی یہ جواب دیا، حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ نبی پاک فرماتے نہیں، مفلس وہ نہیں، حدیث پاک کا مضمون آقا فرماتے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اے حاجیوں سنو، اے روزہ داروں سنو، اے نماز پڑھنے والوں سنو، اے صدقہ خیرات محفلیں کرنے والوں سنو، بہت اچھی بات ہے۔ آقا فرماتے پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا بال دبایا ہوگا۔ وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمارا حق دلا، اب اس کی کوئی نمازیں لے جائے گا۔ وہاں پیسے تو نہیں چلیں گے نا کہ کسی کے لاکھوں روپے دبائیں تو چیک بک ہوگی کہ محشر کے دن چیک کاٹ کے دے دیں گے کہ بھائی اکاؤنٹ پیچھے پڑا ہے وہاں سے لے لو، نہیں، اب نیکیوں سے کاروبار ہوگا۔ کوئی نمازیں لے جائے گا، کوئی روزے لے جائے گا، کوئی حج لے جائے گا۔ آقا فرماتے ساری نیکیاں لوگ لے جائیں گے، پھر بھی بندے پورے نہیں ہوں گے، اتنے دل دکھائے ہوں گے، اتنے حقوق تلف کیے ہوں گے۔ بندے کہیں گے یا اللہ ہمارا حق دلا، اب نیکیاں تو بچی نہیں۔ اب ان لوگوں کے گناہ اس بندے کے سر ڈالے جائیں گے، اور پھر اعلان ہوگا یہ وہ بدنصیب ہے جو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، اپنی خطائیں جو لوگوں پر اس نے حق تلفیاں کی تھی، اس لیے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو خدارا ضرور حقوق اللہ پورے کیجئے، حقوق العباد کا زیادہ خیال رکھیے۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، حضرت علامہ بشیر فاروقی صاحب بھی دعا کروائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی کا پیکر بنا دے۔ کبھی کسی کو ہم حقیر نہ سمجھیں کہ اللہ نے جو ہے نا اپنے بندوں میں اولیاء چھپا کے رکھے ہیں۔ کسی کے سر پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے نیم پلیٹ کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی۔ اب ہو سکتا ہے اس محفل میں کتنے اولیاء کرام ہوں، سب سے عزت سے بات کرو، سب سے محبت سے پیش آؤ، کیا پتا جس سے ہاتھ ملا رہے وہی اللہ کا ولی ہے، اسے ذلیل کر دو گے اور وہی اللہ کا ولی ہوا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، چیک کرو، کبھی زندگی میں ایسا لگے نا کہ بنی بنائی بگڑ رہی ہے، کاروبار بڑا اچھا تھا، آہستہ آہستہ سب چیزیں خراب ہو رہی ہیں، جس سودے میں ہاتھ ڈالتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے، صحت بالکل ٹھیک تھی، اب آہستہ آہستہ نئی نئی بیماریاں حملہ کر رہی ہیں، فیملی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اب بے چینی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں۔ جب یہ فیل ہونے لگے نا کہ میری بنی بنائی بگڑ رہی ہے، خدا کے واسطے چیک کرو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اگر اس نے ہاتھ اٹھانے ہیں نا تو کہرے خدا بندی ضرور آنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی لائف گزارنا نصیب کر دے کہ ہم لوگوں کے لیے خیرخواہ بن جائیں، جو میرے پاس آئے اس کا دل خوشی ہو، وہ ناراض نہ ہو۔ ایک جملہ بڑا پیارا بزرگ کہتے ہیں نا، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ یہ میرے سیاسی پارٹی والے بھائی ہیں، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے، کیا ضروری ہے کہ میں کسی کو گالی دوں گا تو مجھے ووٹ ملے گا؟ کسی کو برا کہہ کر آپ اچھے نہیں ہو سکتے، کسی کی غیبت، کسی کے کپڑے اتار کے آپ اپنے آپ کو اچھا ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا منشور اچھا لائیں نا، آپ اپنی بات کریں، آپ کیسے ہیں، لوگ انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو آپ کسی کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، سب کا بھلا، سب کی خیر،
सबके भले में अपनी खैर। देखो अल्लाह कैसी अताएं नवाजता है, अल्लाह कैसी तुम्हें इज्जत देता है। अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, अल्लाह आपको भी ऐसा बना दे। और यही दावत इस्लामी का पैगाम है। दुनिया भर में पीस और मोहब्बत और प्यार का पैगाम, नबी पाक के इश्क का पैगाम दावत इस्लामी सारी दुनिया में पहुंचा रही है। आज एक बयान में मैं बहुत सारी बातें तो बयान नहीं कर सकता, एक दावत देकर जाता हूं कि मदनी चैनल देखते रहिए, ऐसे बयानात सुनते रहेंगे, दिलों पर असर होता रहेगा, दरवाजे पर दस्तक होती रहेगी, कभी तो दिल का दरवाजा खुलेगा और दिल की दुनिया बदल जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब।